السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ التحریم کی آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے تندخو سخت مزاج ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اس نے انہیں حکم دیا ہے، اور فوراً بجا لاتے ہیں جو ارشاد انہیں فرمایا جاتا ہے۔ تفسیر کے مطابق اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچائیں، لیکن ان کی ذمہ داری اپنی ذات تک محدود نہیں بلکہ اپنے اہل عیال کو بھی عذاب دوزخ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا ان پر لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اپنے آپ کو تو دوزخ سے بچانے کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، ہم اپنے اہل و عیال کو کیوں کر کیسے دوزخ سے بچا سکتے ہیں؟ فرمایا، تم اس طرح ان کو بچا سکتے ہو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، تم اپنے اہل عیال کو بھی ان چیزوں سے روکو جن کاموں کو بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تم انہیں حکم دو کہ وہ بھی بجا لائیں۔ مقاتل کہتے ہیں، ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد، اپنی بیوی اور اپنے خدام کو عذاب جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کرے۔ علامہ قرطبی نے القیہ کے قول نقل کیا کہ یعنی ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد اور اہل خانہ کو دین کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھائیں اور ادب اور ہنر کے بغیر چارہ نہیں اس کی تعلیم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ یعنی باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کے لیے عمدہ نام تجویز کرے، جب وہ بڑے ہوں تو انہیں تعلیم دے، اور جب وہ بالغ ہوں تو ان کی شادی کر دے۔ دوسرا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ دینی تعلیم اور عملی تربیت کا آغاز بچپن سے ہی ہو جانا چاہیے۔ اوائل عمر میں جو سبق یاد کروایا جاتا ہے وہ واپسی اور یاد رہتا ہے۔ جس کام کی عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جو والدین بچپن میں اپنے بچوں کو اطاعت و خداوندی کی طرف راغب نہیں کرتے، ان کی اولاد عموماً رائے حق سے بھٹک جایا کرتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر پڑھاؤ، اور اس عمر میں ان کی خوابگاہیں بھی جدا کر دو۔ کاش ہم اس فرمان خداوندی اور ان ارشادات نبوی کی روشنی میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیتے تو ہمیں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں سے بے راہ روی اور آوارہ مزاجی کا شکوہ نہ کر رہے ہوتے۔ آج جب کہ درس گاہوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم اور تربیت کا کوئی مؤثر اور حکیمانہ اہتمام نہیں، بلکہ یہ درس گاہیں لادینی نظریات اور مغلدانہ افکار کی رزم گاہیں بن چکی ہیں۔ جب معاشرے کی وہ حص تیزی سے کند ہوتی جا رہی ہے جو کسی نہ زیبا حرکت پر آتش زیر پا ہو جایا کرتی تھی، اور ایسا کرنے والے کو خلاف احتجاج کی ایک تیز و تند لہر بن کر ابھرتی تھی، آج جب سنیما اور ٹی وی کے محراب اخلاق پروگرام رہی صحیح کسر بھی نکال دینے کے درپے ہیں، اس وجہ سے ماں باپ کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ چکی ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی سخت نگرانی کریں، اور اس سے بھی اہم یہ کہ اپنے حسن عمل اور اچھے نمونہ سے ان کے دلوں میں نیکیوں اور بھلائیوں سے ایک والہانہ محبت پیدا کر دیں۔ اگر ہماری بے حسی کے باعث لادینی کی بپھری ہوئی موجوں نے ہمارے گھر کا مورچہ بھی سر کر لیا تو پھر آنے والی نسلوں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں اس آگ پر فرشتوں کو بطور دراغا مقرر کیا گیا ہے، اور وہ فرشتے بڑے تندخو اور سخت مزاج ہیں۔ اگر کوئی گریہ زاری کر کے ان کو متاثر کرے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ بڑے قوی اور توانا ہیں، کوئی ان کی گرفت سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ ان کا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہے، نہ اس سے تعمیل حکم میں سستی ہو سکتی ہے اور نہ وہ نافرمانی کر سکتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اے کفار، قیامت کے دن بہانہ سازی کام نہ آئے گی، عذر اور مجبوریاں پیش کرنے سے چھٹکارا حاصل نہ ہوگا۔ اس دن تمہیں ان کرتوتوں کی سزا ضرور ملے گی جو منع کرنے کے باوجود تم کرتے رہے ہو، اور کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو تم نے کبھی قبول نہیں کیا بلکہ ان کے در پہ حاضر ہوئے، یعنی ان کا مذاق اڑایا یا ان کو تکلیف پہنچانے کے عمل میں شمولیت اختیار کرتے رہے۔ پھر اگلی آیت میں
اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر اس سے پہلے جہالت، کم فہمی یا بشرا کمزوری کی وجہ سے تم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں تو وقت ضائع مت کرو، فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں صدق دل سے توبہ کرو تاکہ تمہارا رحیم و کریم خدا تمہارے گناہوں کے بدنما داغوں کو اپنے دامن کرم میں یوں چھپا لے کہ کسی کو ان کا اتا پتہ بھی نہ معلوم ہو سکے۔ روز محشر فرشتے بھی تمہارے نما مال سے کوئی ایسی چیز پیش نہ کر سکیں جو تمہاری رسوائی کا باعث ہو۔ توبہ کرنے کے ساتھ توبہ کی قسم بھی بتا دی گئی، فرمایا توبہ کرو یعنی توبۃ النصوح کرو۔ توبۃ النصوح کی تشریح میں علماء کی کم و بیش 22-23 اقوال منقول ہیں، جن سے چند پیش خدمت ہیں اور آپ کے لیے انہی میں کفایت ہے۔ نمبر 1، وہ شہد جس کو موم اور دیگر علائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو اسے اصل ناسخ شاید خالص کہتے ہیں۔ اگر نسوخ اس سے ماخوذ ہو تو مقصد یہ ہوگا کہ تمہاری توبہ نفاق، ریا اور کاہلی کی علائشوں سے پاک ہونی چاہیے، یعنی سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پہ نادم ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ پھر پھٹے ہوئے کپڑے کو مرمت کرنا، چاقو کو رفو کرنا نساخت بھی کہلاتا ہے۔ اگر نصوح کا یہ ماخذ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح گناہوں سے تم نے اپنے ایمان کا لباس تار تر کر دیا ہے اور اپنے تقویٰ کے پیرہن میں چاک ڈال دیے ہیں، یعنی پھاڑ کے رکھ دیا ہے، یعنی کہ اس کو ضائع کر بیٹھے ہو، تو ایسی توبہ کرو کہ وہ چاک بھی رفو ہو جائیں اور ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ پھر نصوحاً کی اصل نصیحت بتائی گئی کہ اس وقت اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایسی توبہ کرو کہ اس کے آثار تم میں نمایاں ہو جائیں، تمہیں نمودار ہونے والی خوش آئندہ تبدیلی کو دوسرے بھی دیکھ سکیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں، یعنی کہ وہ ایسے متاثر ہوں کہ بغیر توبہ کے بغیر نہ رہ سکیں اور وہ بھی اپنی غفلت اور عصیاں آلودہ زندگی کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ تشریح لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ اب زبان نبوت سے اس کا مفہوم بھی سن لیجئے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، توبۃ النصوح یعنی کہ اے جان عالم توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا یعنی جو گناہ بندے سے سرزد ہوں اس پر وہ نادم اور شرمسار ہو، بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے۔ جس طرح دودھ کھیری میں جیسے کہتے ہیں تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح دوبارہ وہ گناہوں کی طرف مائل نہ ہو، اس سے یہ گناہ کبھی صادر نہ ہو، اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں جمع ہوں۔ نمبر 1، اس گناہ کو ترک کر دے۔ نمبر 2، جو گناہ کر بیٹھا ہے اس پر دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے۔ نمبر 3، پختہ عزم کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا اور اس پر ڈٹا بھی رہے، یعنی ثابت قدم رہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے ایک عرابی کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اے عرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ عرض کیا فرمائیے سچوں کی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جس توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سچوں کی توبہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو گناہ پہلے ہو چکے ہوں ان پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لٹا دو۔ نمبر 4، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا اس سے معافی مانگ لو۔ نمبر 5، پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔ نمبر 6، جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا ہے اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔